I am Sayyeda Hania Ahmed and I'll be your host for today. اس سے پہلے کہ we continue, I'd like to take a moment to talk about Fanoon Forum. Fanoon Forum is one of a kind space building a community centered on intellectual engagement. We're focused on enriching the next generation, promoting informed dialogue, and bridging the gap between aspirants and experts with special emphasis on the youth since January 2024. Our trademark is the Town Hall for Tomorrow, which meets monthly with a new topic and personality. The youth can connect directly with accomplished figures and move forward in achieving their ambitions through these town halls. Fanoon activities are open and free for all. The Fanoon Forum is led by its founder and executive director, Shoaib Arshid. Fanoon is heavily immersed in youth development and therefore invites a new young individual every month to steer their session. This is a coveted chance for any passionate student who wants to make a mark early on in their lives. This month, I have the honor. So I'm an A-level student and I'm very grateful to be included among this year's Premier 12, a recognition that has been both encouraging and humbling. Moving forward, today, we're extremely delighted to have a man who has dedicated his whole life to Pakistan and civil liberties among us. He is a pioneering human rights activist, credited with introducing the concept in Pakistan. An icon of humanity and justice, he has served as the Human Rights Minister and expert advisor to the United Nations. However, his real impact lies in the thousands of wrongly imprisoned he has rescued, the child jockeys he has saved, and the vulnerable segments he has rehabilitated. A national treasure with the global image, a living hero, Hilal-e Imtiaz, and the chairman of Ansar Barni Trust. Please welcome Mr. Ansar Barni on stage. The floor is yours, sir. آڈینس کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر لیکچر کے بعد آپ کو کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہو تو ہمارے انسٹاگرام پہ اپنا نام ڈی ایم کیجیے گا. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں معذرت چاہوں گا, میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں تھرپارکر سے سفر کر کے صرف شعیب کی وجہ سے آیا ہوں کہ میری بیوی نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ ضرور آئیں گے. گھر میں ہمارا کافی کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے کافی مصروفیات تھیں, اور پھر جو دشمن کی چالیں چلی جا رہی ہیں پاکستان میں اس کو بھی ختم کرنے کے لیے نوجوانوں کو متحد ہونا ہے, تو ان بچوں سے بات چیت کے لیے میں تھر گیا ہوا تھا. اب میں یہ چاہوں گا کہ میں کہاں سے شروع کروں. آپ جیسا اسٹوڈنٹ تھا ایک زمانے میں, اور خدمت خلق کا جذبہ اس وقت سے اجاگر ہوا جب یہ احساس ہوا کہ زندگی کیا ہے. اور جب یہ احساس ہو جائے کہ زندگی کیا ہے تو پھر کام کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اسکول میں تھا, اسکول سے ایک شوق تھا. اس کے بعد اسکول کے زمانے میں 71 کی وار ہوئی, اور اتفاق یہ تھا کہ میں اسکول میں ہوتے ہوئے ان لوگوں کا کام کر رہا تھا جو نوجوان اور بڑے لوگ تھے. انہیں گھروں سے نکالنا, خندقوں تک پہنچانا, انہیں لائٹیں بند کروانی, گاڑیوں کی لائٹیں بند کروانی. اور اس کے بعد پہلا ایوارڈ مجھے زندگی میں 71 کے حوالے سے ملا تھا, اور وہ تھا انسانی زندگیاں بچانے کے لیے. اور اس نے پھر میری زندگی بدلی, اور اس قدر بدلی کہ پھر صرف یہی تھا کہ میں دوسروں کے لیے جیوں. اور جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو اصل زندگی وہی ہوتی ہے جو آپ دوسروں کے نام کرتے ہیں. کام شروع ہوا, بڑھتا چلا گیا. ابھی ماشاءاللہ کہاں ہیں ہم, کہاں سے شروع کروں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں انٹرنیشنل چیزیں تو بتا دوں گا, لیکن اصل جو چیز ہے وہ تھی چائلڈ کیمل جوکیز, جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, دہلا کے رکھ دیا کہ اتنے چھوٹے بچے 2.5 سے 3 سال کے بچوں کو اونٹ کے دم کے اوپر نیچے پاؤں باندھ کے بٹھا دیا جاتا تھا, اور ان کی چیخوں سے اونٹ دوڑتے تھے. جب
ہم گئے وہاں پہ اور ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو دیکھی نہیں گئی، اور پھر میں اور میری بیوی شاہین ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اس کے اوپر کام کریں گے۔ بڑا مشکل کام تھا، دنیا بھر سے میسیجز آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو مروا دیا جائے گا، آپ کو اٹھوا لیا جائے گا، آپ کو پھینک دیا جائے گا، آپ کے یہاں بھیک پہ ملک پلتے ہیں، یہ تو پورے ملک خرید لیتے ہیں۔ میں نے کہا جب رب طاقت دیتا ہے تو نہ ملک ہوتے ہیں نہ کوئی اور طاقت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اگر آپ کے اندر تو صرف رب العزت کی طاقت ہوتی ہے۔ کھڑے ہوئے، بڑے تھریٹس آئے، بہت ساری چیزیں آئیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہمیں ان بچوں کی زندگی، اینڈ they were in thousands, not hundreds, not thousands, more than thousands from all over the world۔ چھوٹے بچے غریب ممالک سے لا کے ان کو اس طریقے سے کیا جاتا تھا، اور کئی دنوں پہ ماہیت یہ کہانی ہے، اگر میں شروع کروں تو کئی دن لگیں گے۔ المختصر یہ کہ آپ سب کی دعاؤں اور آپ سب کی طاقت سے پروردگار عالم نے ہمیں اتنی طاقت قوت عطا کی کہ آج ان ممالک سے ہم نے تمام بچوں کو ان تھاؤزنڈز وہاں سے نکال کے ان کے ممالک بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، غریب ممالک بہت سارے دیگر، ان کو وہاں پہنچایا، انہیں کمپنسیشن دلوایا، اور آج ماشاءاللہ ان میں کئی بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب آپ کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے رب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی عبادت اپنی جگہ، عبادت کا حساب ان بٹوین یو اینڈ آلمائٹی اللہ، لیکن اصل جو طاقت ہے، جو حساب ہوگا پروردگار عالم، وہ انسانوں سے انسانوں کا لے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے انسانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کس حد تک کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ گیتا، آپ نے سلمان خان کی ایک فلم کا نام سنا ہوگا، بجرنگی بھائی جان، وہ میری سٹوری ہے، انڈیا نے چوری کی ہے۔ گیتا کی وہی سٹوری ہے، ایگزیکٹلی سچی سٹوری ہے جس طریقے سے اس فلم میں دکھائی گئی، بس ان کو چونکہ انڈیا نے بنائی تھی تو انڈیا نے اپنا ہیرو سلمان خان کو دیا، لیکن پاکستان میں جو جانتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ گیتا کو ہم نے تلاش کیا، گیتا کو اس کے گھر انڈیا پہنچانے والے ہم تھے، اور انڈیا نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ یہ سنیے پہلے، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز ہے؟ اچھا، کتنے بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں یہ یاد ہوگا کہ ایک شپ پھنس گئی تھی سمندر میں؟ یاد ہے بیٹا آپ کو؟ ہے؟ آپ تو بیٹا بہت چھوٹی ہوگی اس وقت۔ ایم وی سوئز، وہ اس وقت ہالیڈے سے واپس آئے تھے اور دوسرے کیپٹن نے اس شپ کے لیے مطلب وویج کیا تھا، تو مائی فادر واز ہیئر، لیکن ان کے جو کالیگس تھے دے ور دیر، اور پھر وہ پھنس گئے تھے۔ اس وقت ایم کیو ایم کا دور تھا، مجھے یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ ان کی بیٹی میری دوست تھی، وہ پریشان تھی، تو ہم سب ان کے لیے دعا گو تھے۔ مجھے انصار برنی اور گورنر سندھ کے شکر گزار ہیں ایم وی سوئس پر موجود۔ واہ بیٹا، آپ نے تو شاید میں آئے ہی آپ کے لیے آج یہاں پہ، اور اللہ کرے کہ جتنے لوگ دنیا میں جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک کرے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ پاکستان کا شکر گزار ہے۔ دیکھتے ہیں امیمہ خان کی یہ رپورٹ۔ یوں تو بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن کایا ایسی پلٹی کہ بھارتی صحافی بھی کہہ اٹھے، جہاں بھارت ناکام ہوا پاکستان جیت گیا۔ صومالی قزاقوں کی قید سے رہائی پانے والے ایم وی سوئس بحری جہاز کا تمام عملہ جلد ہی اپنے پیاروں کے درمیان ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا یہ ماننا کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بھارت نہ کر سکا، ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے۔
Why did India's government fail where the Pakistan's government succeeded? Their families are thankful, not to the Indian government, ironically, to this man, Pakistan former Human Rights Minister Ansar Birni. Tears that moved a nation. The wives of one of the sailors that desperately called upon the government to save their lives. Now finally, 10 months after they were captured by Somali pirates, these men will be coming home. بھارتی مغویوں کے اہل خانہ انصار برنی اور گورنر سندھ کے شکر گزار ہیں. ایم وی سوئس پر موجود بھارتی شہری روندر سنگھ کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو، انصار جی کو اور سندھ پروونس کے گورنر کو، یہ صرف 2 اتھارٹیز تھیں جنہوں نے واقعی میں مانوتا کا پریچہ دیا اس مدعے کو لے کے، اور وی آر ریئلی تھینک. آج میرے ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی انسان ہیں، وہ پاکستان سے مسٹر انصار برنی جی ہیں. انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ان کا میں کافی اچھے سے دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں. پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام. اس کے لیے شعیب کو ایک الگ محفل کرنی ہوگی جس میں پھر میں پوری تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ کیسے ہم نے ان کو نکالا اور کس طریقے سے کیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں اکثر اپنے گھر میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. نہیں، خدا کی قسم کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ سب کچھ وہ کرتا ہے اور ہم جیسے گنہگاروں کو یہ عزت بخش دیتا ہے کہ بھارت کو یہ تسلیم کرنا پڑا. اور کئی چیزیں ہیں کہ بھارت میں میرے نام کے مندر بننے شروع ہوئے، لیکن میرے ملک میں میرے خلاف سازشیں شروع ہوئیں کہ اس نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. تو لیکن میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں، اور بچوں کو بھی گھبرانا نہیں. جتنی رکاوٹیں آتی ہیں اور جتنا آپ کود کے اس سے نکل کے آگے جاتے ہو، وہی آپ کی طاقت ہوتی ہے. اور اس میں اتنے مراحل سے گزرے ہیں ہم. جو آخری مراحل تھا وہ میں ہلکا سے سنا دیتا ہوں کہ صبح میں گورنر کے ساتھ تھا، ہم چائے وائے پی رہے تھے، ناشتہ کر رہے تھے. ہمیں نکلنا تھا اس شپ کو لینے کے لیے، جانے کے لیے. تو پتہ چلا کہ جی طوفان آ گیا ہے سمندر میں، اب شپ کنارے نہیں لگ سکتا. اور ہم نے کہا سب ختم ہو گیا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نظام ہستی جو ہے جس کے اختیار میں ہے، وہ جب طاقت دے دیتا ہے تو پھر آپ کو کسی کی فکر نہیں ہوتی. اور آج ایک وٹنس میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس بات کی. لوگ رو رہے تھے اپنے اپنے گھروں میں، پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. انڈیا سے ایک ایم پی آیا، اس نے کہا آئی ایم ریڈی ٹو پے $500,000. صبح وہ بھاگ گیا. اب ہم نے کہا کیا ہوگا، مگر پھر وہی ہوا. بچوں کی دعائیں ہو رہی تھی. اس کی ایک بیٹی تھی، کیا نام تھا اس کا، میں نام بھول گیا ہوں، لیلا اس کا نام تھا. اور وہ آ کے جب روتی تھی میرے سینے سے لگ کے تو مجھے برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا. اسی طریقے سے یہ جو خواتین آپ دیکھ رہی ہیں، یہ کوئی احتجاج پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، یہ انڈیا میں ہو رہا ہے. اور اس زمانے میں وزیر اعظم جو تھے وہ عمران صاحب تھے اور نریندر مودی. اور اپیل مجھ سے بھی ہو رہی ہے پاکستان میں. یہ لوگ کچھ لڑکے کشمیر سے آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے بہت اچھا کریکٹر ادا کیا. ٹریننگ لی ہوگی، واللہ عالم، میں وہاں پہ نہیں تھا. لیکن ان پہ یہ الزام تھا کہ یہ ٹریننگ لینے آئے تھے. جب وہ واپس گئے ہیں جا رہے تھے تو ان کا کریکٹر اتنا اچھا، نماز روزہ، اور یہ نمازی کشمیری لوگ تھے کہ لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان کو شادی کر دیں. وہ جب وہاں پہ معافی کا اعلان ہوا انڈیا میں تو یہ لڑکے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور کچھ اپنی بیویوں کو لے کے گئے. اس کے بعد 20 سے 25 سالوں سے یہ وہاں پھنسی ہوئی ہیں اور اس پہ سوائے انصار برنی ٹرسٹ کے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کچھ کو ہم نکال لائے ہیں اور کچھ کو ابھی نکال رہے ہیں. آپ سب دعا کیجیے گا کہ اللہ کرے یہ سب لڑکیاں اپنے گھروں کو پہنچ جائیں
اور باقی بھی جتنے گھر سے غائب لوگ ہیں، مفرور ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد کرے۔ ایک وضاحت میں ضرور کر دوں کہ میں کام اپنے کرنے میں اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کوئی دہشت گرد، کوئی ہارڈن کرمنل یہ نہ چھوٹے۔ بے گناہوں کے لیے میری زندگی جو ہے وہ بھی حاضر ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ میرے ہاتھوں کوئی ایسا دہشت گرد رہا ہو یا ایسا دہشت گرد چھوٹ جائے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا انسانیت کو نقصان ہو۔ تو یہ ایک میرا ایم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو راہ کرائیں جس کے لیے قرآن راہی کا حکم دیتا ہے، قرآن میں حکم آتا ہے بے گناہوں کو راہ کرانے کے لیے۔ جی Well, moving on to our newsmaker on India Decides at 9 o'clock tonight. Ansar Barni, well-known Pakistani human rights activist, joins me tonight. And he, of course, is the man who was instrumental for the release of the sailors of MV Suez just a few months ago. And then they had called them their messiah. اس چیز کے پیچھے ہمارا دوسرا جنم ہے، اس کے پیچھے انصار برنی، پاکستان کی میڈیا اور یہ سندھ کے گورنر اسکر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہ جب دل سے کوئی کام ہوتا ہے، لگن سے کوئی کام ہوتا ہے، انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے کوئی کام ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کامیابی ہوتی ہے۔ جیسے ایم وی سویز کو نکالا ہے پاکستان کا انصار برقی صاحب نے، ویسے ہی انڈیا میں کوئی ایسے ٹرسٹی ہیں جو مجھے ہیلپ کریں۔ And joining me tonight is Ansar Barni, who is in Delhi. Mr. Barni, thank you so much for coming on India Decides at 9. Tell me, when you actually met the families of the sailors who you helped release, who say that you're their God. استغفراللہ، استغفراللہ، یہ میں نے بتایا کہ لگا لیں، ہو گیا۔ السلام علیکم، انصار برنی پریس کی ٹیم اس وقت لانڈی جیل آئی ہے۔ عید سے پہلے یہ پرزنر ڈیٹ کی ہے کہ ہم قیدیوں کو کس طرح چھڑواتے گردن چھڑوانے کا حکم جو قرآن کا ہے اس کے مطابق ہم قیدی ریلیز کروانے آئے ہیں۔ جیل کے اندر سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے ہم آپ کو آگے کی ویڈیو نہیں دکھا سکیں۔ ملک بھر کی مختلف جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ٹیم لانڈی جیل آئی ہوئی ہے۔ آئیں کچھ قیدیوں سے بات کرتے ہیں۔ جی میرا نام فیض محمد ہے۔ انصار برنی نے ہمارا جرمانہ بھرا ہے، ہم توبہ داری کر رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم عید کے موقع میں جا رہے ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جمیل ولد محمد ایوب ہے۔ میں کافی ٹائم سے جیل میں تھا، انصار برنی ٹرسٹ کی وجہ سے آج میں گھر جا رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ میرا نام محمد شان ہے، میرے کو انصار برنی ٹرسٹ والوں نے چھڑوایا، ان کی بہت مہربانی، ان کو گزارشکار ہوں۔ میں اپنے اب جو ہے گھر والوں میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے زندگی، کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے جتنا جینا ہے اپنے لیے سب جیتے ہیں، مگر اگر رب کو راضی کرنے کے لیے جینا ہے تو انسانوں کو انسانوں کے کام آنا ہے۔ اگر میرے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ پہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، اور جب میں یہ سمجھوں گا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے تو میں وہ کام کروں گا جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر بستا ہوں۔ اور جب وہ ہمارے اندر بستا ہے تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ جو انسان کو دہشت گردی کی نظر کر دیتا ہے۔ ابھی پرسوں بچوں کو جس طریقے سے بس میں زندہ جس طریقے سے، کاش ہم اپنے اندر رب کو تلاش کریں۔ وہ حساب لے گا تو اسی بات کا لے گا کہ تم نے انسانوں کے کیا کام کیے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب لازم ہیں، فرض ہیں، لیکن اس کا حساب کتاب وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز معاف نہیں کرے گا تو وہ دکھی دلوں کو، مزید دکھانے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آئیں ہم سب فیصلہ کریں کہ ایک تو انڈیا جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ برنی تجھے سلام، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں کہ گاڈ کہلایا گیا، وہاں مندر بنائے گئے، لیکن میں پھر عرض کروں کہ میرے ملک میں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ کسی کو وہ خوش دیکھ نہیں سکتے۔ میں خوش ہوں نہ ہوں، جن گھروں کو خوشی گئی ہے یار انہیں کی بات کر لو، لیکن نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک ہمارا بھگت رہا ہے۔ آؤ عہد کریں کہ ہم اگر جئیں گے تو انسانوں کے اندر رب کو تلاش کریں گے۔ مسجد میں جوتی بھی چوری ہو جاتی ہے
ہم انسانوں کو تلاش کریں گے, اللہ کو تلاش کریں گے تو رب کے اندر تلاش کریں گے, اور جب ہمیں رب مل جائے گا تو میری اللہ سے دعا ہے کہ جس دن تو مجھے مل جا میری زندگی پوری کر دئیو. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا, صرف اپنے رب کو جانتا ہوں, جس کی وجہ سے اس نے وہ کام لے لیے. جب انسانوں میں بسنے والے اللہ کو میں نے اندر جا کے پہچانا اور دیکھا تو بس یہ زندگی ہے. اب آپ اگر ظلم کی ایک داستان بدین میں لکھی گئی ہے جس میں ایک 2 ماہ کے بچے کو اس کی ماں سے چھین کر اس کی ماں کو مار پیٹ کر کراچی بھیج دیا گیا ہے. اس کی ماں نے فوری طور پر انصار بنی ٹرسٹ سے رابطہ کیا اور چیئرمین انصار بنی کی ہدایت پر میں ایڈوکیٹ برتلین اور ایڈوکیٹ مناز انور میرے ساتھ موجود ہیں. اس وقت بدین شہر میں انٹر ہو چکے ہیں تاکہ ہم بدین شہر میں جا کے اس 2 ماہ کے بچے کو بازیاب کروا کے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اس کی ماں کے حوالے کریں گے. یہ 2 مہینے کا بچہ جو ہے بازیاب کروا لیا گیا. اس سلسلے میں انصار بنی ٹرسٹ کی ٹیم ڈسٹرکٹ جج بدین فاروق احمد عباسی اور بدین پولیس کی انتہائی مشکور ہے. یہ مسنگ جو دنیا بھر میں ہم کام کر رہے ہیں, دنیا کے مختلف جیلوں میں پاکستانی جو پھنسے ہوئے ہیں, مثلاً عرب ممالک میں اگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے, خشخاش لے جائیں. ہمارے یہاں گھروں میں خشخاش کھانے میں ڈالی جاتی ہے, کباب بنتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر خشخاش آپ سعودی عرب لے گئے تو سزائے موت ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے لیے لڑ رہے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بے گناہ پھنسے ہیں, میری زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو جہاں پھنسے ہوئے بے گناہ لوگ ہیں اور ہزاروں ایسے ہیں, ان کی رہائی کے لیے ہم کوششیں آج بھی جاری ہیں اور مرتے دم تک جاری رہیں گی. آئے ہم سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ اپنے اندر اپنے ضمیر کو جگانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کچھ ایسا دنیا سے کر کے جائیں کہ ہمیں وہاں پہ شرمندگی نہ ہو اور ہم اللہ کو راضی کر لیں. یہی ہمارا زندگی کا مقصد حیات ہے. اگر ہم یہ کر گئے تو سب اچھا ہو جائے گا. تھرپارکر میں اپنے واٹر پروجیکٹس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ نئے واٹر پلانٹس لگانے کے لیے انصار بنی ٹرسٹ کی ٹیم نے کچھ نئے علاقوں کا دورہ کیا. بعض اوقات بنتے جہاں میٹھا ہوتا ہے وہیں سے بھرتے ہیں, جو سورسیبل بندہ خود افورڈ کر سکتا ہے وہ اس نے وہاں لگوا دیے. تھرپارکر میں 3 سال میں ایک بار بارش ہوتی ہے جس سے عموماً صرف 3 ماہ تک پینے کا پانی میسر آتا ہے. ریگستانی مٹی سارا پانی سوکھ لیتی ہے جس کی وجہ سے تھر کے لوگ دور دور سے پانی بھر کے لانے پہ مجبور ہیں. تھر میں بچوں کی اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہایت چھوٹی عمر سے ہی تھر کی بچیاں اور خواتین اپنے گھر سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر دور اور 45 سے 50 ڈگری ٹیمپریچر میں پیدل پانی لینے جاتی ہیں اور واپسی میں جانوروں اور سروں پر لاد کر یہ پانی گھر لایا جاتا ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے تھرپارکر میں بچے جلد کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس تشویشناک صورتحال کے پیش نظر انصار بنی ٹرسٹ نے اپنے کچھ نئے واٹر پروجیکٹس کا آغاز کیا. انصار بنی ٹرسٹ کی ٹیم کو اپنے اس کام کے سلسلے میں کئی دشواریاں بھی پیش آئیں. یہ اس وقت 45 ابو ہے. اچھا. لیکن فیل 50 کے قریب ہو رہا ہے, 50 ابو. بہت سی مشکلات کے باوجود جناب انصار بنی نے خود اپنے ہاتھوں سے ان واٹر پروجیکٹس کا آغاز کیا. 2 کلومیٹر ہے, 2 کلومیٹر تو تھوڑا زیادہ ہوگا. 3 کلومیٹر. 3 کلومیٹر پانی یہاں سے 5000 فیٹ پائپ لگا ہے. انصار بنی ٹرسٹ کی ٹیم آج یہاں لکھمیار گاؤں آئی ہوئی ہے. جو اس میں جو مزیدار بات ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں کہ اتنا کڑوا پانی ہے کہ شاید نمک بھی اتنا کڑوا نہیں ہوگا اور وہاں سے پانی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور 500 فٹ جا کے نیچے آپ پانی نکلتا ہے. جب تو وہ بھی کڑوا نکلے تو پھر ہمیں وہ جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے جہاں میٹھا پانی مل جائے. اور پھر کرتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں میٹھا پانی مل گیا تو وہاں سے پانی نکال کے ہم ٹنکی میں
ٹنکی سے سپلائی کرتے ہیں, کوئی 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور گاؤں میں پائپ ڈال دیتے ہیں, وہاں سے پانی, میٹھا پانی وہاں سپلائی کرتے ہیں, وہاں ٹنکی میں جاتا ہے, اور وہاں ٹنکی میں جانے کے بعد ان کے پینے کے قابل ہوتا ہے. آپ اس کو پانی کو زبان پہ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں, اتنا کڑوا زہر پانی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن لوگ پی رہے ہیں اور جی رہے ہیں. اے وطن تیرا اشارہ آ گیا, ہر سپاہی تو پکارا آ گیا. اے وطن تیرا اشارہ آ گیا, ہر سپاہی تو پکارا آ گیا. ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ, آئیو اٹھو کرو بلند ہاتھ, جو کہو بلند سنے سارا مختصر سی باتیں ہیں. زندگی رہی تو پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں, اور اگر میری بیوی سے بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں, وہ بھی. Thank you so much, sir, for your insightful talk. It was truly very engaging, and I'm sure we all took away something meaningful from your words. We would now like to open the floor for a Q&A session. And whoever asks the best question today will receive Mr. Ansar Barni's signed autobiography as a small token of appreciation. آپ میں سے کسی کے پاس بھی کوئی کویشچن ہو تو ہمارے انسٹاگرام پہ صرف اپنا نام ڈی ایم کریں, اور آپ میں سے جو کویشچن پوچھیں گے ول ریسیو اے ہیبٹ فوڈ کوپن. یو کین آلسو ریز یور ہینڈ اف یو وانٹ ٹو آسک اے کویشچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب زندگی میں سفر میں آپ کا اتنا آپ نے طے کیا ہے ماشاء اللہ سے, اتنے سب کام کیے ہیں, سب لوگوں کے لیے اتنے اچھے سب کام کیے ہیں, تو کہیں پہ بھی زندگی کے سفر میں آپ کو لگا ہو کہ کہیں مشکل پیش آ رہی ہے یا ایسا کوئی مشکل مرحلہ ہے, تو اس ٹائم پہ آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا, کس نے سنبھالا؟ بیٹا اگر مشکل نہ آئے تو پھر کام ہی کیا کیا. جی جی. زندگی نام کی مشکلات ہے جس سے گزر کے آپ کسی کے لیے کچھ کر پاتے ہیں, کیونکہ آپ کا پڑوس. اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا سایہ بھی میرا ہے یا نہیں ہے. اب آپ کو گھر میں جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ہیں یا نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. جو شادی شدہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, جو بچے چھین کر لے جاتے ہیں, جس طریقے سے اس میں دشمنیاں ہوتی ہیں. میں نے ایک زمانے میں, ابھی تو مونچھیں چھوٹی ہو گئیں, بڑی کی اور اس کی 3 گنا زیادہ بڑی تھی, تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تم نے مونچھیں ایسی کیوں رکھی ہوئی ہیں, تو میں نے کہا جب میں جیل وزٹ کرتا ہوں اور وہاں دہشت گرد مجھے ملتے ہیں تو وہ مجھے بڑی دھمکی دیتے ہیں, تو پھر ان کو مجھے یوں مونچھوں کو تاؤ دے کے بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو. تو ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا. موت تو ایک دن برحق ہے, جب برحق ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ صبح اٹھے گا نہیں اٹھے گا, تو پھر ڈرنا کس سے؟ ایک ہی ذات ہے, بس وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. شکریہ بہت بہت. Anyone else? پلیز ہمارے انسٹاگرام پہ فالو کریں اور اپنا نام ڈی ایم کریں, ہم آپ کو کویشچن پوچھنے کا موقع دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہد کامران ہے, میں بہت پرانا آپ کو جانتا ہوں اور بہت سارے آپ کے کام دیکھے ہیں, اور کافی معلومات ہیں مجھے آپ کے کام کے حوالے سے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی ٹرسٹ ہے جو ابھی آپ چلا رہے ہیں, آپ کے دیکھیں زندگی موت تو وہی بات ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کے بعد اس کو کون چلائے گا؟ اللہ. وہ اللہ تعالیٰ تو ضرور چلائے گا, لیکن مطلب بچوں میں میں نے بچوں کو اس کے لیے خوب تیار کیا ہوا ہے. بلکہ میں مزیدار بات بتاؤں کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ اس کام میں انوالو ہیں, اور مجھے میری بیوی بیٹھی ہیں, یہ مشورے دیتی ہیں, وہ بچے مشورے دیتے ہیں.
کبھی کبھی بیوی اور بچوں کے, آپ تو خود شادی شدہ ہیں, جی جی جی, بیوی کے مشورے پہ اگر آپ نہ چلے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی, تو میں بھی آپ کی طرح ڈرتا ہوں. تو ان کے نام نہیں ابھی تک آپ نے شو کیے, یا مطلب ان کے نام؟ بڑے کا نام فہد برنی ہے, اس سے چھوٹا راحیل برنی ہے, اور بیٹی جو ہے وہ ثنا برنی ہے. اور بہت ساری چیزیں, اگر میں ابھی, ہمارے یہاں فنڈز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. جی جی, میرے علم میں. آپ جب تک تماشا نہ لگاؤ, ڈگڈگی نہ بجاؤ, یہ میں نے زندگی میں نہیں کیا. مجھے برسوں ہو گئے اس کام میں, میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں جا کے بھیک مانگوں, یا میں جا کے ڈگڈگی بجاؤں, تماشا لگاؤں, سڑکوں پہ جا کے بیٹھ جاؤں. یہ تماشا ہے. کوئی بھوکا ایک دن کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے سڑک پہ تماشا لگا لیا. اس کی بھوک دور کرنی ہے تو اسے ایک بہترین تجربے کار انسان بناؤ. آپ فقیر جمع کر رہے ہو, آپ فقیروں کی تعداد کو بڑھا رہے ہو. زکوٰۃ خیرات اس لیے نہیں ہے کہ ایک دن اس نے بڑا اچھا کھانا کھلا دیا تو واہ 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 واہ, پورا مہینہ کیا کرے گا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے شاہد نام بتایا, شاہد کامران. شاہد میاں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں بھوکا آپ کے پاس آیا تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کھانا ہی کھلائیں گے. کھانا ہی کھلائیں گے. تو آپ مجھے اس قابل کیوں نہیں کر دیتے کہ مجھے کھانا مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, دوست کو بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے, جی جی, بلکہ میں اس قابل ہوں کہ مجھ جیسے جو بھوکے ہیں ان کو میں اس طریقے سے کھانا کھلاؤں. ایک آپ کوئی جگہ ایسی بنا لیں, یعنی کمروں میں بٹھا کے کھانا کیوں نہیں کھلاتے یار. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر تم اللہ کو راضی کر رہے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, تو کمروں میں بٹھا کے کھانے کیوں نہیں کھلاتے ہو, سڑک پہ تماشے کیوں لگاتے ہو. یہ اللہ کو نہیں چاہیے, نہ اللہ کو پسند ہے. تو میں, بلکہ میری بیوی مجھے ڈانٹتی ہوئی لائی تھی کہ زیادہ نہیں بولنا. میں ان چیزوں کے بہت خلاف ہوں. انسانیت کا مذاق مت اڑاؤ. یہ اللہ کا, یہ جو کھانا ہے یہ اللہ دینے والا ہے. ہم نے اس کو اس انداز میں بنا لیا ہے کہ فلمی کہانی بن گئی کہ ایک رات کو کھانا لگایا یا ایک مہینے کھانا لگایا اور 11 مہینے جو ہے وہ بھوکا سویا. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور زندگی میں کچھ اس انداز میں کر سکیں کہ اپنا پیٹ بھی بھر سکیں, اور جو بھوکے کہیں ملتے ہیں انہیں ان کا بھی کھانا کر سکیں. تھینک یو. تھینک یو. جی بیٹا. Anyone else? السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کویشچن آپ کی بات سے ہے جو آپ نے بات کی کہ تماشا لگا کے کھانا کھلانا. سو ہمارے یہاں کافی این جی اوز کام کر رہی ہیں, تو بینگ اے یوتھ یہ چیز کافی کنفیوژن کریٹ کرتی ہے کہ ہمیں کس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, کس پہ نہیں کرنا چاہیے, کون صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. سو آپ مطلب کیسے کلیریفائی کریں گے کہ واٹس دا رائٹ ڈائریکشن ٹو فوکس فار اس. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. این جی اوز بہت ساری ہیں اور اچھے کام بھی کرنے والی ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن اب این جی اوز ایک شو آف ایسا بن گیا ہے, ایک ایسا انداز بن گیا ہے کہ سڑک پہ کھانا دینا یا سڑک پہ کھانا کھلانا, وہ میرا نام بڑھا. میں آپ اللہ نہ کرے آپ ہوں اس جگہ, میں آپ کو چن لیتا ہوں تو آپ کو اس قابل کر دوں کہ یار آپ دوسروں کے بھی کام آؤ. ایک دن کھانا کھلا کے آپ کی تصویر بنا کے میں نے گھر بھیج دیا. میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ہمارا کچھ کام ہو رہا تھا تو ملیر میں قبرستان جو ہے, میں اور میری بیوی وہاں ایک پلیٹ بنوانے گئے, تو وہ جب بن چکی تو ہم لینے گئے تو کووڈ کے دن تھے. ایک لڑکا فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ دکان پہ گئیں, واپس آئیں, اتنی دیر میں میری اس پہ نظر پڑی تو وہ انہوں نے کہا یہ بھوکا لگ رہا ہے. تو میں نے کچھ پیسے نکالے اور اس کو چپکے سے دے دیے. یار وہ ایسا بھاگا ہے. پھر میں نے اس کو آواز دی, اس کو بلایا, میں نے کہا کیا ہوا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں, گھر پہ ماں بہن اور کچھ بھوکے بیٹھے ہوئے, اب میں جا کے ان کو کھانا کھلاؤں گا. اور پھر میں نے اس کو جتنے بھی جیب میں باخودہ پیسے تھے میں نے نکال کے اس کو دے دیے کہ یار یہی عبادت ہے.
پھر وہ جب تھوڑا آگے گیا تو میں نے اس کو ہارن دیا کہ بیوی سے پوچھا کچھ پیسے ہیں, میں نے کہا دے دو اس کو. ہارن دیا تو وہ دوڑنے لگا کہ میں کہیں پیسے واپس لینے تو نہیں آیا. پھر ہم نے اس کو اور دیے کہ یہ یا بیوی کو پتا یا میرے رب کو پتا. تو اس قسم کی چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو دوسروں میں ایک جان پیدا ہوگی. لیکن اگر ہم اپنے مقابلہ, یا اس میں مقابلہ نہیں ہے, اس میں شرمندگی ہے, میں بالکل پسند نہیں کروں گا. Thank you so much, sir. Let me remind you again, whoever asks the best question will receive Mr. Ansar Barni's signed autobiography as a small gift. We have received the question request from Mr. Anas Khan. السلام علیکم سر. والسلام بیٹا. سر میں اور بھی این جی اوز کے ساتھ کام کرتا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا, اور خاص طور پہ آرفنیجز کے ساتھ. ہاں, تو بہت اچھا لگتا ہے ٹائم اسپینڈ کرنا بچوں کے ساتھ. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی جوائن کرنا چاہے یہاں سے, ہم میں سے, سر تو کیا اس کا پروسیس ہے؟ کوئی پروسیس نہیں ہے, جو ہمیں وہ آپ ہیں. لوکیشن آپ کی جو ہے نیو ٹاؤن کے پاس ہے. شائن ایڈریس دے دو ان کو ابھی بیٹا. آپ کا پلیز اینڈ میں سب کو ایڈریس دے دیجیے گا جو جوائن کرنا چاہے. اور میں پلیز سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آرفنیج جائیں سب لوگ, خاص طور پہ عید پہ اور جو فنکشنز ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, بہت اچھا لگتا ہے. اور سر میں نے آپ کو دیکھ کے ہی یہ کام, ٹو بی آنیسٹ میں نے 2 سال پہلے آپ کو دیکھا تھا, جیتے رہو, اور میں نے پھر ایک بار گیا تو بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ہمارا کوئی آرفنیج نہیں ہے, نہ ہی ہمارا کوئی شیلٹر ہوم ہے. بیسیکلی ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے لیگل ایڈ اور پرزنرس سے سٹارٹ کیا تھا. برنی صاحب نے جو سٹارٹ کیا تھا, تو ہمارا جو مین کور کام ہے وہ زیادہ لیگل, ہم جو ہے وہ اسسٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ضرورت مند لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو, جس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا بہت اور دوسری چیزوں میں بھی ہماری انوالومنٹ شروع ہو گئی. یہ بہت مختصر سی چیزیں جو تھیں, ہم نے کور کام جو تھے اپنے وہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں. لیکن اس سے ریلیٹڈ یا کہیں پہ بھی کوئی بھی ضرورت مند ہو, کسی کو کسی قسم کی بھی اسسٹنس اسپیشلی لیگل اسسٹنس چاہیے تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. شکریہ. ہاں بیٹا آپ پوچھو. میرا سوال بھی انس سے کچھ ریلیٹڈ تھا. میں سوچ رہی تھی جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو اسکل سکھانی ہے, کھانا نہیں کھلانا ان کو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے انصار برنی ٹرسٹ کیا کام کر رہے ہیں, اور ہم ایز یوتھ کیا آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹورڈ اسکل ڈیولپمنٹ؟ کیا ایسے مطلب اسٹیپس ہم لے سکتے ہیں ود یو بالکل بیٹا لے ہم سکھا سکیں کچھ؟ بالکل لے سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مثلا تھر میں نے عرض کیا آپ کو کہ اگر وہ پانی چکھ لو تو آپ کو الٹی آ جائے گی, اتنا کڑوا پانی ہے. تو ہم وہاں اس کو ایک گلاس لے جا کے پلا کے آ جائیں تو اس کو تکلیف ہوگی. ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں, اور اتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ پانی نکال رہے ہیں کہیں اور 4-5 کلومیٹر اس کو لے کے جانا کسی اور کی زمینوں سے, وہاں جا کے, کیونکہ وہاں بہت کڑوا پانی ہے, وہاں اتنا میٹھا پانی نہیں ہے, وہاں اس پانی کو پہنچانا. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات بچوں میں بڑی خاص آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فری کام کرتے ہو نا, اس میں تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں. آپ پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. او ہو, اچھا میں نے بتایا نا کہ میں نے کیسے شپ کو راہ کرایا تھا, اور مجھ پہ الزام آیا 2 افراد سے ملنے کا کہ میں ان سے ملا, انہوں نے میری مدد کی, میں نے ان سے پیسے لے کے ان کو پہنچا دیے. لیکن اب یہاں آپ کی آزمائش ہے, آپ چھوڑ دو یا آپ آگے بڑھ جاؤ. تو آگے بڑھو. ٹھیک ہے بیٹا. تھینک یو سر. اگر آپ میں سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے تو ہمارے انسٹاگرام پہ صرف اپنا نام DM کریں. اینڈ وی ریسیو دا کوشچن ریکویسٹ فرام محمد نعمان. مسٹر نعمان. جی السلام علیکم. السلام بیٹا. السلام.
آج تک آپ نے ماشاءاللہ سے بہت مطلب کیسز وغیرہ دیکھیں، سب سے چیلنجنگ آپ کی زندگی میں مطلب ایسا کون سا کیس پیش آیا اور آپ کو پرسنلی اس نے کیا افیکٹ کیا؟ بیٹا بہت سارے کیسز ہیں. ایک اختر ہوتا تھا، میں لاہور جیل وزٹ کر رہا تھا لانگ ٹائم اگو. تو مجھے ایک لڑکا ملا جس کی ماں اس کو جنم دینے کے بعد مر چکی تھی. سن 47 میں پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے وہ لڑکی گم ہو گئی تھی. اس کو جیل پہنچا دیا گیا. جیل میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور مر گئی. اور وہ بچہ 40 سال زندگی کے، اس کے 40 سال 40 لانگ ایئرز ہی اسپینڈ ان پریزن. اور جب میں اس کو لے کے آیا تو وہ سڑک ایسی دیکھ رہا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے. اسی طریقے سے ایک عورت تھی بڑی گنگی، وہ بھی سن 47 میں اپنے گھر سے الگ ہو گئی تھی. چونکہ گنگی بہری تھی اور راستہ نہیں گھر کا جانتی تھی، تو وہ راستے میں بھٹک گئی تھی. تو پولیس اس کو لے کے آئی پولیس اسٹیشن اور وہاں سے اس کو پاگل خانے پہنچا دیا. 50 سال اس نے زندگی کے پاگل خانے میں گزارے ہیں. 50 سال زندگی کے آپ 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے. اسی طریقے سے محمد وسیع بڑے ایماندار تھے. نیا نیا ہندوستان پاکستان بنا تھا. مسلم لیگ، یہ سیاسی مسلم لیگ نہیں، وہ مسلم لیگ. اس کے وہ کارکن تھے، نوکر تھے کسٹم اس زمانے کا جو تھا. تو ان کو کلیکٹر نے بلا کے کہا کہ فلانے کا سامان چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں، لیگل الاؤ نہیں ہے یہ لیگلی. ان کو وہاں قید کروا دیا گیا پاگل خانے میں. اور جب وہ کوئی 37-38 سال پاگل خانے میں رہے تو انہیں ذہنی مریض مارتے تھے. تو ان کی عادت پڑ گئی تھی اپنے آپ کو بچانے. تو جب ہم ان کو لینے گئے تو ان کی یہی حالت تھی کہ وہ بس اب ہاتھ رو کر مار نہیں رہا کوئی، لیکن وہ ان کو لگ رہا ہے مار رہا ہے. تو یہ ایسے کئی کیسز آئے اور بہت ساری چیزیں بک میں بھی ہیں، آپ دیکھیں گے ابھی اگر تو. لیکن پیچھے نہیں ہٹنا بیٹا کبھی. لیکن ایک بات بتاؤں، زندگی سب سے اہم ہے. کوئی ایسا رسک بھی زندگی میں نہیں لینا کہ جس میں اپنا بچانا بھی مشکل ہو جائے، اور اپنا نہیں بچا پاؤ گے تو دوسرے کو بھی نہیں بچا پاؤ گے. تو آج یہ قسم کھا کے فیصلہ کرو کہ جینا ہے تو انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے لیے. کیونکہ میرے اندر، آپ کے اندر اللہ بستا ہے. تو جب اللہ بستا ہے اور میں اپنے لیے جیوں گا تو اللہ نے جو ہمیں احکامات ساور کیے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے، اور وہ ہمارا حامی و مددگار ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے پائے گی. Therefore, it's really well said. Mr. S.N. Sohail would like to ask a question. ایک بات بتاتا چلوں، پتہ ہے کیا کہوں گا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. میرے ساتھ 9th کلاس سے ہیں. 9th کلاس سے میری ساتھی ہیں. اتنا پرانا ساتھی میری زندگی میں کوئی نہیں. بس مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ ظاہر ہے بہت مختصر ٹائم میں اتنی ساری باتیں ہیں. 40-45 سال کا ان کا کام ہے اور وہ ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. تو اسی لیے ہم نے ان کو بہت مجبور کر کے ان سے ایک آٹو بایوگرافی لکھوائی تاکہ ان کی ساری یادداشتیں اور ان کا کام جو ہے وہ ظاہر آج کی یوتھ کے لیے اور سب کے لیے سامنے آئے. تو وہ ہم نے وہ بک جو ہے لاسٹ ایئر لانچ ہوئی تھی. میں اس کی کچھ کاپیز لے کر بھی آئی ہوں. اور یہ جو آپ نے کہا کون سا یادگار واقعہ یا چیلنجنگ واقعہ، اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بالکل ناقابل یقین ہیں. اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس طرح کا کام بھی ہے، اور ایک طرح سے انسپریشن بھی ہے. یا جو لوگ اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں بکس یہاں پہ کچھ لے کر آئی تھی. اگر آپ لوگ یہاں سے بائی کرنا چاہیں، اس کی ساری پروسیڈ جو ہے وہ انصار برنی ٹرسٹ کو جاتی ہے. پرائس تو اس کی شاید زیادہ تھی، لیکن میں نے کہا ظاہر ہے یوتھ اگر لیں گے تو
روپیز ہم نے اس کی پرائس رکھی ہے. اگر کوئی لینا چاہے تو ضرور یہاں. ہیلو السلام علیکم. انصار برنی صاحب. وعلیکم السلام بیٹا. سوری کہاں ہیں. اوکے بیٹا. First of all, though, I would like to thank you for all of the good work that you have done. Secondly, ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے اتنے سارے تھر میں کام کیا ہوا ہے اور آپ کو تھریٹس ملی اور بھی دیگر چیلنجز وغیرہ آئے, تو بینگ اے فارمر ہیومن رائٹس منسٹر اور بھی دیگر جو NGOs وغیرہ ہم لوگ یہاں کام کرتی ہیں, دے کم فرام ویری اسٹرانگ بیک گراؤنڈس. سو ڈو یو تھنک کہ ایک عام آدمی کے لیے پاسبل ہے ٹو اوپن دا نیکسٹ انصار برنی ٹرسٹ سم تھنگ لائک دیٹ, یا ڈو یو تھنک کہ اس کے لیے آپ کا ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہونا ضروری ہے؟ بیٹا آپ کا اندر سے اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے. جس لمحے ممکن ہے آپ کے والد ہی آپ کے حق میں نہ ہوں, پھر ممکن ہے آپ کی والدہ آپ کے حق میں نہ ہو, ممکن ہے آپ کے بھائی بہن آپ کے حق میں نہ ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے, پاگل ہو گیا ہے. کیونکہ اب ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں, اپنے لیے یا اللہ کے لیے نہیں جیتے, اب ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں. تو اگر وہاں آپ ہار گئے تو پھر آپ ہار گئے. اگر وہاں لیکن ایسی چیز بھی نہیں کرنی ہے کہ ماں کا دل دکھے یا باپ کا دل دکھے. آپ چپکے, اگر آپ کو 10 روپے روز مل رہے ہیں اسکول جانے کے, چپکے سے 2 روپے 3 روپے کسی کو دے دیے تو نہ ابا کو پتہ چلے گا نہ اماں کو پتہ چلے گا, صرف آپ کے اندر کو پتہ چلے گا. تو اس سے ہلکا ہلکا کام شروع کریں. اگر آپ ایک ہی دن میں چاہیں کہ شیلٹر ہوم بنا لیں, اور یار شیلٹر ہوم مجھے پھر گھر جا کے ڈانٹ پڑے گی کہ تمہیں ہم نے سمجھایا تھا کہ اتنی بک بک نہیں کیا کرو. میں بہت ساری چیزوں کو برداشت کر رہا ہوں, بہت سارے میرے دوست میرے دشمن ہو چکے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو خدا کے واسطے اس کام کو چھوڑ دو, تماشا نہ لگاؤ. آپ سچ بولو, جب سچ بولو گے آپ میں طاقت آئے گی, اور جب طاقت آئے گی تو آپ کسی کی زندگی بچا پاؤ گے. ابھی آپ نے مینشن کیا تھا ایک پرزنر کا جو پاگل خانے چلا گیا, نہیں عورت کا کیا تھا, بڑی تو گونگی. جی اصل میں ایک سائیکالوجی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں, کچھ انٹرنشپس میری رہ چکی ہیں اس بیک گراؤنڈ میں, اور میں نے دیکھا ہے کہ واقعی جو مینٹل ازائلمس ہوتے ہیں ان میں جو سلوک کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ انسانیت نہیں ہے کسی بھی طرح سے. اینڈ نو بڈی اسٹیپس ان, مطلب مجھے نہیں لگتا کوئی اور ٹرسٹ ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینے کا, یا آپ آلریڈی لے رہے ہیں اس پہ؟ اس میں ہم نے اصل میں کبھی تماشا نہیں لگایا, ہمارے یہاں فنڈنگ کی کمی ہے. آپ جتنا بڑا تماشا لگاؤ گے, کروڑوں کی بات کرو گے تو کروڑوں کی کام ہو یا نہ ہو لیکن کروڑ آ جائیں گے آپ کے پاس. وہ ہم نے کبھی تماشا لگایا نہیں. اس کی وجہ سے بخدا میرے دل میں یہ ہے کہ بیٹا آپ نے جو بات کی, اللہ کرے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس کو پورا کر جاؤں. ہے دل میں, جس دن اللہ نے پورا کرنا چاہا, کیونکہ میں نے جتنا ذہنی امراض کے اسپتالوں میں وقت گزارا ہے, ناٹ ایز اے مینٹل پیشنٹ, کام کے ریفرنس سے, بہت ظلم ہے. اور یہی نہیں اور بھی شیلٹرز جو ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے بہت اچھے بھی ہیں, بہت 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 اچھے ہیں. ان کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں بچی ہوئی ہیں, لیکن ان سے کہیں زیادہ ایسے ہیں کہ جہاں وہ کچھ ہو رہا ہے کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اور کئی چیزیں ایسی ہیں, اتنے بچے کہاں سے آ جاتے ہیں, اتنے بچے کہاں بیچے جاتے ہیں, یہ کیا صورتحال بنتی ہے. میرے دروازے پہ آج تک ان 50 سالوں میں کوئی شخص اپنا بچہ چھوڑ کے نہیں گیا. 2 ماہ کا بچہ, 1 ماہ کا بچہ, 10 دن کا بچہ آپ کے دروازے پہ کوئی ڈال کے جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور میں کئی ادارے ایسے جانتا ہوں جہاں 50, 60, 70, 80 بچے, نوزائیدہ بچے آپ کو ہر دوسرے تیسرے مہینے ملیں گے. کوئی مشین چل رہی ہے, لیکن آپ بولیں تو بس آپ کا جینا حرام کر دیا جائے گا. آپ پہ ایسے الزامات لگائے جائیں گے
کہ آپ خود اندر جھانک کے کہیں گی کہ یار میں نے کہیں ایسا کر تو نہیں دیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر جائیں یار. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے, پتہ نہیں زندگی کتنی ہے. شرمندہ نہیں ہونا اوپر جا کے, کچھ کر جائیں. اور بیٹا اپنا ایڈریس دے دینا, اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میری بیوی آپ سے رابطہ کر کے آپ کو اس میں رکھے کرے بالکل گی. بالکل, کیونکہ میں خود ایز این انڈیویجول انیشیٹو لینا چاہ رہی تھی. میں نے اپنے سپروائزرز, کاؤنسلرز, تھراپسٹ سے بہت بات کی اس بارے میں, اور وہ مجھے ہمیشہ ایک پاگل سمجھتے ہوں گے. یس, تو مجھے اس کے لیے انیشیٹو لینا ہے. بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں. اوکے, شاہین سے نمبر لے لیجیے گا ابھی, میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. Okay, we'll take one last question. Mr. Kabir Qureshi. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو. پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس ٹرسٹ اور اس کے بارے میں, لیکن پھر میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی اور مجھے یہ پتہ چلا. اور میں بھی اور میں اپنے دوست جو ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ, ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. ہم لوگ آگے جا کے اسی طرح کے ہی جیسے پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن, اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, ہم یہ کھولنا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ فیصلہ آتا ہے کہ یا تو ہم اپنی زندگی پر ہی صرف فوکس کریں کہ ہم کیا کہتے ہیں ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں اور پھر ہم اپنے لیے اپنی لائفز گزاریں عام ڈاکٹرز کی طرح, یا ہم یہ قربانی دے کے ہم اس ملک میں رہیں اور لوگوں کی مدد کریں. تو آپ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس فیصلہ لینے کے لیے ہمارے لیے آسان بنائے گی؟ یعنی آپ کی زندگی میں کون سا یہ موقع تھا جس کی وجہ سے آپ نے مطلب ایک عام زندگی چھوڑ کے اس کام میں آپ آئے, جس کے اندر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنے میں آپ نے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا اس میں؟ بیٹا میرا مشورہ یہ ہوگا, میں بھی رونگ ہوں یا صحیح ہوں, لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے اپنے آپ کو بناؤ, اپنے آپ کو مضبوط کرو, اپنے آپ کو کہیں کھڑا کرو, اس کے بعد پھر اس نیکی کے کام میں آؤ. کہیں نیکی کا کام تمہیں کرتے کرتے برا نہ لگنے لگے. پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں اچھا لگتا ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کرو, چاہے باہر جا کے کرنا پڑے یا پاکستان میں رہ کے کرنا پڑے. جب آپ کسی مقام پہ کھڑے ہو گئے تو آپ کا بدترین دشمن بھی کہے گا یہ میرے بیٹے جیسا ہے. اور اگر آپ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہیں اگر پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھوکے ہو گئے تو وہ آنکھ بچا کے وہاں سے گزر جائے گا. اپنے آپ کو مضبوط کرو. بینگ اے ڈاکٹر, خدا کے بعد اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہی ڈاکٹر ہے. کسی کی زندگی بچانے یا اس کو مار دینے یا اس کو فیس بہت زیادہ لینے, یہ ڈاکٹر ہے. تو ڈاکٹر جیسی عبادت اگر کوئی کر سکتا ہو تو میں نہیں سمجھتا بہت بڑی عبادت ہے. اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے, لیکن پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو. جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو سب اچھا ہو جائے گا. بہت شکریہ سر. Okay, that brings us to the end of our Q&A session. جنہوں نے participate کیا ان کا بہت شکریہ. Sir, before we move ahead, we'd be honored if you could share a few words or a message for the youth here today. آؤ مل کے پاکستان بن جائیں, اور جب پاکستان بن جائیں گے تو ہر گھر اپنا گھر لگے گا اور ہر گھر پاکستان لگے گا. ہمیں دور کیا جا رہا ہے, ہم میں نفرتیں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے. ہمیں سڑک پہ چلنا سکھایا تھا جنہوں نے, اب وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, ہم سڑک پہ چلنا بھی نہیں جانتے. تو آئے مل کے ہم فیصلہ کریں کہ سب سے پہلے پاکستان, انسانیت سب سے پہلے ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان. اور جب ہم پاکستان کو اپنا سمجھیں گے, اپنا گھر سمجھیں گے, تو پاکستان ترقی کرے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بددل نہیں ہونا ہے, اگر بڑا انسان بننا ہے تو. سیاست اس قدر کہاں جا چکی ہے پتہ نہیں, کہ بس ہم انسان بن جائیں اور پاکستان بن جائیں, اور جس دن پاکستان بن جائیں گے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ خوب ترقی کرے گا. آؤ مل کے ایک دفعہ کہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بس. That was really well said and I couldn't agree more.
یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ مختلف لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے تاکہ ایسے اہم موضوع پر گفتگو کی جا سکے. And this was possible because of Fanoon Forum. So I would like to invite the man behind all this jazz, Shoaib Bashir, to conclude this evening. Shoaib, you are doing a great job. Well done. جو چیزیں، جو تجربات، جو کہانیاں ہم نے آج سنی ہیں ان کے بعد ایکچولی آئی ایم ویری ایموشنل. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا اسی لیے فورم ہے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، یوتھ کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے. سو لک ایٹ دا انسپریشنز اراؤنڈ یو. جیسے ابھی ایک بچے نے کہا کہ اسے آج اس ٹرسٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے، آج اس سوشل ورک کے بارے میں پتہ چلا ہے. سو انصار برنی صاحب نے بھی اپنی اسٹارٹ کی تھی اپنی جرنی ود آل دیٹ ہی ہیڈ، اور وہی سارے ریسورسز شاید ہمارے پاس ہیں، شاید ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ان سے زیادہ ہے، بٹ ان کے پاس آئرن ول تھی، استقامت تھی. سو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہی ہیز پٹ پاکستان آن دا میپ، پٹ ہیومینٹی آن دا میپ. انہوں نے بہت سی زندگیوں کا اور پاکستان کے بہت سے لوگوں کا، انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے آ کے بہت سے لوگوں کا زندگی کا نقشہ بدل دیا ہے اور ان کے لیے کتنا کام کیا ہے. وائی کانٹ دیٹ بی اس؟ سو اف سوشل ویلفیئر از یور پیشن، تو اسی لیے ہم نے یہ سیشن ارینج کیا. بہت سی باتیں کرنے کی ہیں. فرسٹ آف آل آئی ول اسٹارٹ ڈیفینیٹلی بائی تھینکنگ انس، بائی تھینکنگ انصار برنی صاحب اینڈ مس شاہین برنی صاحبہ، بیکاز ایک تو ہمارے فورم کو انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت عزت بخشی، بٹ یہ لوگ ایک تھر کے ٹرپ پہ تھے اور انہوں نے ہمارے لیے فنون کے لیے وہ ٹرپ جو ہے شارٹ کیا، اور پھر وہ ہمارے لیے فنون کے لیے انہوں نے اسپیشلی ٹائم جو ہے وہ نکالا. اور مجھے یقین تھا کہ جو میرا ویژن ہے کہ یوتھ جن ایکسپیرینسز سے سیکھیں ان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں، اور انہوں نے کتنا جو ہے سکھایا کہ کیسے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی اسپوک لائک اے ٹرو سوشل ایکٹیوسٹ، کہ کتنا انہوں نے اپنی ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ کتنا یہی بات پہ فوکس کیا کہ اللہ نے یہ سب کرایا، انگلی پکڑ کے کسی سپر نیچرل قوت نے، خدا کی ذات نے یہ سب کرایا ہے. سو دیٹ کوڈ بی اس ایز ویل. اور انہوں نے کتنا اپنے نام کے بجائے کتنا لوگوں کی زندگی میں فرق ڈالنا چاہا. ہم بھی آن اے ویری اسمالر اسکیل وہی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ دیز آر ویری بگ شوز انصار برنی کے جو قدم ہیں، بٹ ہم آن اے ویری اسمالر اسکیل یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک ویژن ہے. سو کیوں میں نے ان کو بلایا؟ کیونکہ کل میری برتھ ڈے ہے اور میں اپنے لیے ایک برتھ ڈے گفٹ تیار کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک بہت ہی بھرپور سیشن جس سے یوتھ واقعی، آپ نے دیکھا ود لائف ایگزامپلز، یوتھ واقعی سیکھ سکے، انسپائر ہو سکے اور کل کو کچھ ایسا اچھا کر سکے. تو میں نے اپنے لیے یہ سب سے پہلے ایک برتھ ڈے گفٹ اپنے لیے یہ تیار کیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ میں بیٹھ کے پرابلمز دیکھ کے بالکل تقریباً آنکھوں میں آنسو آ کے چھلکنے والے ہوتے تھے، تو جب میں ان کا پھر کام دیکھتا تھا تو میرے ہونٹوں پہ ایک بہت بڑی مسکراہٹ ہوتی تھی. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصار برنی صاحب اپنی جگہ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. یوتھ سوچتی ہے کہ مجھے بھی کام کرنا ہے، مجھے بھی این جی او چلانی ہے، مجھے بھی سوشل ورک میں آنا ہے. تو کیسے یہ خلا پر ہوگا، کیسے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے؟ دس از ویئر فنون کمز ان. دس از ویئر ہم ہر مہینے 16 مہینے لگاتار ہم آپ کو کسی نہ کسی اکمپلش فگر سے، کسی بڑی پرسنالٹی سے ملا رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ان سے سیکھیں. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اسپیکر خود کہہ دے کہ آپ اپنا مجھے پتہ اور نمبر لکھوائیں اور میں آپ کو اس کام میں آپ کو شامل کروں گا. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی وانٹ. جب میں خود ایک ٹیچر ہوں، جب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے کیسے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، اور جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں بھی یہی سوچتا رہتا تھا. تو اسی لیے میں نے یہ فورم بنایا. اور جیسے کہ برنی صاحب نے کہا کہ جو میننگ فل کام کر رہا ہوتا ہے تو فنڈنگ کی اس کو جو دشواری ہوتی ہے، تو فرام آر اون پاکٹس، فرام مائی اون پاکٹ ایکچولی میں نے یہ پورا بنایا اور آئی ایم رننگ اٹ، چاہے فنڈنگ آئے نہ آئے، کیونکہ ہم منتھلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ کنورزیشن کنٹینیو ہوتی جائے. آپ ہر مہینے کسی حساب سے سیکھتے جائیں.
کسی بندے نے یوتھ نے سوشل ویلفیئر کے بارے میں سیکھنا ہے, کسی نے کسی اور چیز کے بارے میں سیکھنا ہے. آپ ہم میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس کس قسم کے ہم نے سیشنز پاس میں کرا چکے ہیں ہم. تو ہم ہر کسی کے لیے کریں. ہم بہت بڑا لٹریچر فیسٹیول, بہت بڑی کانفرنس کرا کے اسپانسرشپس اور فنڈنگ گیج کر سکتے ہیں, لیکن وہ اتنا میننگ فل, اتنا امپیکٹفل بالکل بھی نہیں ہے جتنا آج آپ نے ایک ڈائریکٹ لیکچر اور ایک ڈائریکٹ ٹاؤن ہال سنا. سو آپ نے ہمارا انسٹاگرام کا نقشہ دیکھا, یو کین فالو اس, کیونکہ ہم ہر مہینے وی ول بی ہیئر. اگر ہمیں سپورٹ ملتی رہی, اور جیسے آج بھی سکسیزفل سیشن از جہاں باتیں بہت اچھی ہوں, سیکھنے کا مواد بہت ہو, جو کہ آج ہوا. تو آپ کی ایپیٹائٹ ہے تو, اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ بہت جگہ مجھے بلایا جاتا ہے اور تعریف کی جاتی ہے کہ یوتھ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے اور تم یہ مطلب بلا ناغہ اور اتنی ڈٹرمنیشن سے کیے جا رہے ہو. بٹ وہ تعریف آپ کے لیے کہ آپ ہر مہینے آتے ہیں, اتنے ینگ لوگ, اور ہر سیریس ٹاپک پہ سیکھنا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں. So Ansar Barni Saab will be available for a few minutes after the session as well for those who wanted office hours, and you can even learn more. And definitely میں نے ان کو جو گیج کیا تھا وہ ان کی جہاں بک لانچ ہوئی تھی تو وہیں میں نے اٹینڈ کی تھی, اور وہیں سے میں نے ان کا کانٹیکٹ حاصل کیا تھا. تو آپ بھی یہ بک ضرور لیں اور پڑھیں. اور اب ہم نے آپ کی ریگولر اپڈیٹس آسانی کرنے کے لیے وی ہیو لانچڈ آور واٹس ایپ چینل. So take out your mobiles, scan this, and every month you can just one way, no contact sharing, nothing, one way you can just get update through our channel کہ کون سا سیشن ہو رہا ہے. اور just through your support, یہ تو ایک ٹاؤن ہال ہے, یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے ٹاؤن ہال فار ٹمورو, but we'll do bigger things, we'll do better things together. So stay tuned and more power. اور again thank you so much کہ آپ نے ایون مجھے جو آلریڈی مطلب ایک انٹلیکچوئل کمیونٹی فارم کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ نے بہت انسپائر کیا. ان لوگوں نے ڈیفینیٹلی آپ سے بہت سیکھا ہوگا. اور آئی کین اونلی بہت کم ہے, مجھے بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھا کہ اتنی بڑی فگر کون جانتا ہے کہ ہم جب چیریٹی کی فلانتھرفی کی بات کرتے ہیں, ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی کوٹ انصار برنی, بٹ ناؤ وی ول. تو ہم فنون فورم کے اونلی پریزنٹ یو ود اے ویری اسمال گفٹ. تو اگر آپ وہ ریسیو کرنے آ جائیں پلیز. We would also like to recognize Ms. Shaheen Barni on the stage. Mr. Barni, before we move ahead, could you kindly pick out the one question that stood out to you the most? We'd like to acknowledge the person who asked it with a small token of appreciation. بیٹا نام کیا ہے تمہارا؟ وہ شپ کا تھا نا. سوال کیا تھا بیٹا؟ Your name? Miss Munazza. Congratulations, Miss Munazza. اس پہ میں سائن کر دوں ان کو. اسپیکرز لاؤنج میں سائن کر دیں. ٹھیک ہے. میں ایک آخری چیز کہنا چاہوں گی کہ فنون کے سارے ایونٹس ویئر فنڈنگ دیم آؤٹ آف آور اون پاکٹس.
تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میک اے ڈونیشن. آپ کا چھوٹا سا کنٹریبیوشن بھی بہت معنی رکھتا ہے. تھینک یو فار یور ٹائم ٹوڈے اینڈ ہوپ ٹو سی یو آل ڈیورنگ دا نیکسٹ سیشن.